سیدی مشفقی مرشدی مہرباں، ہم نے بہر خدا تیری بیعت جو کی۔ پھر اس کو مزید کھولتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پس انسان ایسے طریق سے تقوی پر قائم ہوتا ہے، یعنی تدبیر اور دعا سے۔ تو پھر فرمایا اور تقوی اللہ ہر ایک عمل کی جڑ ہے۔ فرمایا کہ ایسے انسان ایسے طریق سے تقوی پر قائم ہوتا ہے، جو یہ وہ طریق کون سا طریق جو پہلے بیان ہوا ہے، یعنی تدبیر بھی اور دعا بھی۔ ایسے طریق سے تقوی پر قائم ہوتا ہے، اور تقوی اللہ ہر ایک عمل کی جڑ ہے، جو اس سے خالی ہے وہ فاسق ہے۔ تقوی سے زینت اعمال پیدا ہوتی ہے۔ تقوی ہی ہے جو اعمال کی خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا انا اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اسی کی اس بات کی وضاحت کہ ان اولیاءہ الا المتقون کی وضاحت مزید اس طرح فرمائی کہ ولایت کا حصہ تقوی ہی پر ہے۔ خدا تعالیٰ سے ترساں اور لرزاں ہو کر اگر اسے حاصل کرو گے تو کمال تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کا اولیاء بننا ہے تو وہ تقوی سے ملتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رہے گا، اس سے ڈرتے رہو گے، تو پھر اس کمال تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کامل طور پر جب تقوی کا کوئی مرحلہ باقی نہ رہے تو پھر یہ اولیاء اللہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور تقوی حقیقت میں اپنے کامل درجہ پر ایک موت ہے، کیونکہ جب نفس کی سارے پہلوؤں سے مخالفت کرے گا تو نفس مر جاوے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو۔ فرمایا کہ نفس ظاہری لذات کا دلدادہ ہوتا ہے، پنہانی لذات سے یہ بالکل بے خبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو لذات ہیں، جو روحانی لذات ہیں، وہ تو چھپی ہوئی لذات ہیں، ان کو تو جانتا ہی نہیں۔ ظاہری دنیا کی چکا چوند ہے، انہی کو انسان جانتا ہے، اور نفس انہی کو چاہتا ہے۔ فرمایا کہ نفس کو خبردار کرنے کے لیے فرمایا کہ اسے خبردار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اول ظاہری لذات پر ایک موت وارد ہو۔ اور پھر نفس کو پنہانی لذات کا علم ہو۔ ظاہری لذات جو ہیں ان پر موت وارد ہو، پھر نفس کو پنہانی لذات کا علم ہوگا۔ فرمایا کہ اس وقت الہی لذات جو کہ جنتی زندگی کا نمونہ ہیں شروع ہوں گی۔ جب چھپی ہوئی لذات کا علم ہونا شروع ہوگا تو جنتی لذات کا جنتی زندگی کا نمونہ شروع ہوگا۔